الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا به رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین گرامی، متواتر اسفار بیانات کے سبب حضرت صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کچھ دنوں سے طبیعت کا معاملہ ناساز چل رہا ہے. گھر تشریف فرما ہیں، تشریف لائیں گے، خطبہ بھی ارشاد فرمائیں گے، نماز بھی پڑھائیں گے. اگر مناسب سمجھیں گے تو آپ سے ضرور مخاطب ہوں گے. ان کی تشریف آوری تک مختصر وقت کے اندر 2-4 گزارشات عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے، سننے، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت
جس کا نام سورہ کوثر ہے، آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس کی مجموعی طور پر 3 آیات ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 آیات، اور رب نے ان 3 آیات کے اندر 3 انتہائی اہم مسئلے ارشاد فرمائے۔ پہلی آیت مقام نبوت، دوسری آیت مشن اور کام نبوت، اور تیسری آیت انجام دشمنان نبوت۔ یعنی انا اعطیناک الکوثر، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، عظمت اور شان کو بیان کیا گیا۔ فصلی لربک وانحر، جو مشن لے کے آج سے 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے اور پوری دنیا تک اس کو پھیلایا گیا، اس آیت کے اندر حضور کے مشن اور کام کا تذکرہ کیا گیا۔ اور تیسری آیت ان شانئک هو الابتر، یہ ان لوگوں کا انجام بد ہے جنہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، قرآن کی مخالفت کی، نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے، دین اسلام کی جن لوگوں نے مخالفت کی، ان کا انجام اس تیسری آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ تفصیل سے قبل میں پھر دہرا دیتا ہوں، 3 آیات مستقل مسئلے۔ پہلی آیت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، مقام اور مرتبہ۔ دوسری آیت نبی علیہ السلام کا مشن اور نبی علیہ السلام کا پیغام۔ اور تیسری آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کا انجام کیا ہوا اور کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل عرض کروں، میں آپ کو شان نزول عرض کر دیتا ہوں کہ یہ آیات، یہ سورت کس موقع پر نازل ہوئیں، اس کا پس منظر کیا ہے، نبی علیہ السلام اس وقت کیا کر رہے تھے کہ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ توجہ سے سماعت کرنا۔ نبی علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہوا، حضور دکھ میں ہے، پریشان ہے، ظاہر ہے بیٹا ہے، انتقال ہو گیا۔ اتنے تک کفار مکہ نے ایک میٹنگ کی، اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے، کوشش کر کے رکاوٹ ڈالی جائے۔ اگر یہ دین اسی طرح پھیلتا چلا گیا، افرادی قوت بڑھتی چلی گئی، یہ لوگ مکہ پر قابض ہو جائیں گے، حکومت چلی جائے گی، بیت اللہ ان کے قبضے کے اندر آ جائے گا، لہذا مشورہ دو کہ اب اس کو روکا کیسے جائے۔ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کر دیتے ہیں، جب یہاں نہیں ہوں گے، محنت نہیں کریں گے۔ دوسرے آدمی نے کہا نہیں، یہ رائے اچھی نہیں، یہاں سے تو مکہ سے تو نکال دو گے، جس جگہ جائیں گے اپنا اخلاق پیش کر کے، اپنا کردار پیش کر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے،
وہاں سے فوج اکٹھی کریں گے، تمہارے مقابلے میں آئیں گے، یہاں تک کہ تمہیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے، یہ رائے اچھی نہیں، دوسری رائے دی جائے۔ ایک آدمی نے کہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جیل کے اندر ڈال دیتے ہیں، جب جیل کے اندر ہوں گے، پابند سلاسل ہوں گے، میل ملاقات ہوگی نہیں، ترغیب کیسے دیں گے، تبلیغ کیسے کریں گے، سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اس رائے کو بھی رد کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے جس کو جیل ڈالا جائے لوگوں کی ہمدردیاں مزید بڑھ جاتی ہیں، یہ کام نہ کرو، کوئی دوسری رائے دو۔ تیسرا آدمی اٹھا، کہنے لگا ایک ہی حل ہے، نعوذ باللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو راستے سے ہٹا دو، قتل کر دو، اللہ یعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لو۔ اس رائے کو بھی یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ نہیں، حضور قبیلے والے ہیں، حضور برادری والے ہیں، حضور قوم والے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری والے ہیں، اگر قتل کرو گے پھر قبائل کی جنگ چھڑ جائے گی، مکہ کے اندر خون ریزی ہوگی، اس طرح کی رائے بھی اچھی نہیں۔ الغرض خلاصہ یہ کہ آرا آتی رہیں، آرا ٹوٹتی رہیں، مشورے آتے رہے، رد ہوتے رہے، آخر کے اندر ایک آدمی اٹھ کے بولا، اس نے کہا سب گھر چلے جاؤ، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا جو اللہ نے دیا تھا کچھ دن پہلے انتقال کر چکا ہے، ہمیشہ والد کے مشن کو لے کے آگے نرینہ اولاد چلتی ہے۔ حضور کا دین، مشن، نام، کام جب تک تو ہے جب حضور دنیا میں ہیں، جب دنیا سے جائیں گے بیٹا ہے کوئی نہیں، مشن بھی ختم ہو جائے گا، کام بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی بات کے اوپر سب نے اتفاق کیا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حضور کا دین تو حضور کی زندگی تک ہے، جب حضور دنیا سے جائیں گے حضور کا نام بھی مٹ جائے گا اور حضور کا کام بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ رائے کر کے وہ چلے گئے کہ کچھ نہیں کرنا۔ اس اجلاس کی کاروائی چلتے چلاتے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، مغموم ہوئے، دل کے اندر اپنے رب سے بات کرتے ہیں، الہ العالمین اگر تو نے میرا بیٹا میرے سے واپس نہ لیا ہوتا، آج مشرکین مکہ، تیرے دشمن، میرے دشمن، دین کے دشمن بغلیں نہ بجا رہے ہوتے، اس طرح خوشیاں نہ منا رہے ہوتے۔ حضور پریشان ہو کر رب سے دل میں بات کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا اتنے تک نازل جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل آئے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت حضور کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی، انا آتیناک الکوثر۔ محبوب پیغمبر کیا ہو گیا اگر ہم نے آپ کا بیٹا آپ سے واپس لے لیا، بدلے کے اندر کوثر جو عطا کر دیا، جب تک کوثر موجود ہے آپ کا نام بھی زندہ رہے گا، آپ کا مشن اور کام بھی زندہ رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن مجید کی مختصر ترین سورت جس کے اندر 3 آیات اور تینوں آیات کے اندر الہ العالمین نے الگ سے مستقل مسئلے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ پہلی آیت کے اندر مقام نبوت، عظمت نبوت
کہ محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ دوسری آیت فصلی لربک وانحر، میرے محبوب پیغمبر کا مشن اور کام اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ان شانئک ھو الابتر، تیسری آیت کے اندر جو لوگ دشمنان دین ہیں، جو میرے محبوب پیغمبر کے دشمن ہیں، ان کے انجام بد کا تذکرہ کیا گیا۔ تو قرآن مجید نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب پیغمبر کیا ہو گیا اگر آپ کا بیٹا ہم نے واپس لے لیا، بدلے کے اندر کوثر جو عطا کر دیا، جب تک کوثر موجود ہے آپ کا نام بھی زندہ رہے گا، آپ کا مشن اور کام بھی زندہ رہے گا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ کوثر کس کو بولتے ہیں۔ مفسرین نے بڑی تفصیل لکھی، کوثر کے کئی معنی بیان کیے گئے۔ نمبر 1، حوض کوثر۔ حوض کوثر کے متعلق آپ جانتے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ قیامت کے دن ساقی کوثر کے ہاتھوں حوض کوثر سے ہم سب کو جام کوثر نصیب فرمائے۔ ایک حوض ہے جس کا نام حوض کوثر، جنت کے اندر ہوگا، اور اس حوض سے 4 نہریں نکلیں گی، سلسبیل کی نہر، شرابن طہورا کی نہر، دودھ کی نہر اور شہد کی نہر۔ ان سب کا ماخذ حوض کوثر ہوگا۔ وہاں سے یہ نکلنے والی نہریں جنت کے اندر بہتی ہوں گی، جن کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ باغات ہوں گے، وہاں پر نہریں جاری ہوں گی۔ تو یہ جو 4 نہروں کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، ان کا ماخذ اور ان کا جو اصل بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ حوض کوثر۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ آپ کا نام مٹ جائے گا، میں رب کہتا ہوں دنیا تو اپنی جگہ پر رہی، آپ کا نام تو جنت کے اندر بھی باقی رہے گا، کیونکہ حوض کوثر پہ بھی آپ کی حکمرانی اور آپ کی شاہی ہوگی۔ حوض کوثر سے مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، لکھا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ آپ حضرت صاحب سے عام طور پہ سنتے رہتے ہیں، بڑے مرد مجاہد، مرد میدان، نام خالد، والد کا نام ولید، لیکن آپ کا جو لقب حضور نے عطا کیا ہوا تھا وہ تھا سیف اللہ۔ سیف اللہ کا معنی اللہ کی تلوار۔ لکھا ہے حضرت خالد جب آپ کا آخری وقت آیا، بستر پہ رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا خالد تم تو مرد میدان ہو، ساری زندگی میدان جہاد کے اندر گزری، موت سے ڈر گئے ہو۔ حضرت نے فرمایا میرے سے سوال کرنے والا میرے سامنے آ۔ اپنے سینہ مبارک سے کپڑا ہٹایا، فرمایا دیکھو میرے سینے کے اوپر کوئی نشان تو موجود نہیں۔ وہ کہنے لگا حضور نشان ہی نشان ہیں، کہیں تلوار لگی ہوئی، کہیں نیزہ لگا ہوا، کہیں بھالا لگا ہوا۔ فرمانے لگے پیچھے آؤ۔ کمر سے کپڑا ہٹایا، پیٹھ سے کپڑا ہٹا کے فرمانے لگے اب ذرا بتاؤ کتنے نشانات ہیں؟ کہنے لگا حضور کوئی نشان نہیں، پیٹھ تو بالکل صاف ہے، کمر واضح دکھائی دے رہی ہے۔ حضرت خالد رو کے کہنے لگے میں نے ساری زندگی میدان جہاد کے اندر گزاری، وہاں جا کر میں نے ہمیشہ اپنا سینہ پیش کیا کہ دشمن کی تلوار سے زخم ہو، جان چلی جائے، قیامت کے دن اٹھوں تو اس انداز کے اندر اٹھوں اور کہوں گا رب جان تو نے دی تھی، تیرے راستے کے اندر میں قربان کر کے آیا، لیکن ساری زندگی اس طرح گزارنے کے باوجود آج موت بستر پر آ رہی ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت خالد ابن ولید بڑے
جری آدمی تھے، مرد میدان تھے. انہی کے متعلق میں واقعہ عرض کر رہا تھا. درمیان میں ایک اور بات بھی آ رہی، وہ بھی سنا دیتا ہوں. حضرت خالد ابن ولید ان کے متعلق لکھا ہے کہ جس لشکر کے اندر تھے الہ العالمین نے کبھی شکست نہیں دی، ہمیشہ فتح دی ہے. جس لشکر میں تھے اللہ نے ہمیشہ فتح سے نوازا. لیکن ایک مرتبہ عجیب واقعہ پیش آیا. حضرت خالد ابن ولید ایک لشکر کو لے کے کفار کے مقابلے میں پہنچے. اتنے تک مدینۃ الرسول کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان ہونے لگے کہ مدینہ والو، خالد ابن ولید کا لشکر مشکل کے اندر ہے. افرادی قوت بھی چاہیے، مالی قوت بھی چاہیے، جلدی سے جلدی ان کی نصرت کرنے کے لیے پہنچو. ایک آدمی کہتے ہیں کہ اعلان سن کر میں نے بھی تیاری کی. میں راستے کے اندر جا رہا ہوں، بڑا تیز گھوڑا دوڑا کے جا رہا ہوں. اچانک ایک نقاب پوش گھوڑے سوار میرے قریب سے گزرا اور بڑی تیزی سے مہارت سے گھوڑا چلاتے ہوئے میرے سے آگے نکلا. میں نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے. دل کے اندر خیال آیا اگر یہ اپنا ہے اس کو داد دی جائے، حوصلہ بڑھایا جائے. اگر خدا نہ خواستہ دشمن ہے، یہ میدان کے اندر جا کر نقشہ ہی بدل دے گا. میں قریب پہنچ کر اس کو کہنے لگا کون ہو تم؟ لیکن آواز سن کر حیران رہ گیا. وہ مرد کی آواز نہیں تھی، وہ عورت کی آواز تھی. کہنے لگی کہ میں خالد ابن ولید کی بیوی ہوں. جب یہ اعلان ہوا میں نے دیکھا گھر کے اندر حضرت خالد اپنے سامان میں سے کوئی چیز چھوڑ کر تو نہیں گئے. میں نے دیکھا یہ ایک ٹوپی تھی جس کو وہ میدان جہاد کے اندر پہنا کرتے تھے، وہ گھر رہ گئی تھی. میں نکلی ہوں کہ ان کو پہنچاؤں، اور یہ اگر تم ادھر جا رہے ہو تم لیتے جاؤ، یہ ٹوپی وہاں تک پہنچا دینا. وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر ہی جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ وہاں ٹوپی پہنچانے کی دیر تھی جو بظاہر شکست نظر آ رہی تھی، اللہ نے اہل اسلام کو فتح عطا کی. سبحان اللہ. میں سیدھا ہی خالد ابن ولید کے پاس پہنچا. بڑی سننے کی بات ہے. میں نے کہا حضور بڑی عجیب بات ہے، اس ٹوپی کا کیا ماجرا؟ جب تک آپ کے پاس نہیں تھی شکست واضح، پہنچنے کی دیر تھی، رب العزت نے فتح سے ہمکنار کیا. حضرت خالد ابن ولید رو کے کہنے لگے میں کیا بتاؤں، آج اگر راز تمہارے تک پہنچ ہی گیا ہے بتا دیتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی حجامت کروائی، بال کاٹے، بال مجھے عطا کیے، میں نے جا کر ٹوپی کے اندر سی دیے. اللہ کی قسم جہاں پر حضور کے بال لے کر جاتا ہوں الہ العالمین نے کبھی شکست نہیں دی، فتح مقدر میں لکھ دی ہے. محترم سامعین، آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ آج ہم پر غیروں کا تسلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور کے ساتھ سچا پیار نہیں، سچی اطاعت نہیں، سچی محبت نہیں. اگر ہم حضور کے ساتھ سچی محبت کرنے لگ جائیں یقین جانیے ہمیں وہ مقام جو ہم کھو چکے ہیں حاصل ہو سکتا ہے. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جانے لگا، قافلے کے ساتھ تھا، راستہ مجھے بھول گیا. قافلہ اگر اس طرف جا رہا ہے تو میں دوسری طرف نکل گیا. چلتے 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 منزل کی تلاش کے اندر آگے دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں. مجھے اندازہ ایسے ہوا کہ ان کو کوئی آدمی آئے گا، ابھی تقریر کرے گا، بیان کرے گا، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ مجمع مسلمانوں کا نہیں غیر مسلموں کا ہے. میں وہاں بیٹھ گیا. اتنے تک ایک آدمی آیا جو ان کا عالم ہوگا، پادری ہوگا، جو بھی تھا. جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس کے پاؤں کانپنے لگ گئے، ہمت جواب دینے لگ گئی. فوراً ہی کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا آدمی تو نہیں جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رکھا ہو؟ کیا تم میں سے کوئی مسلمان تو نہیں؟
حضرت خالد فرماتے ہیں غیروں کا مجمع تھا، جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایمان اور دماغ کی لڑائی شروع ہوئی۔ دماغ نے کہا نہیں بتانا، جان چلی جائے گی، لیکن ایمان اور حضور کی جو تابعداری تھی اس کا طریقہ اور تقاضا ہی یہی تھا کہ میں بتا دوں۔ میں فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میں نے کہا میں ہوں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، حضور کو آخری نبی مانتا ہوں۔ وہ جو ان کے عالم تھے انہوں نے کہا اگر آپ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سننے کا سوال ہے۔ اس نے کہا کیا تمہارے پیغمبر نے بتایا کہ جنت کے اندر حوض کوثر ہوگا؟ جی بالکل بتایا۔ یہ بھی بتلایا کہ اسی حوض سے 4 نہریں نکلیں گی؟ جی بالکل بتائی۔ یہ بھی بتایا کہ وہاں پر ایک سلسبیل کی نہر ہوگی، ایک شرابن طہورا کی ہوگی، ایک دودھ کی ہوگی، ایک شہد کی ہوگی۔ فرمایا جی ہاں بالکل، ہمارے پیغمبر نے یہ ہمیں بتا رکھا ہے، اور اس نظریت کو تو قرآن نے بھی بیان کیا۔ اس نے کہا ذرا سوچ کے جواب دو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی جگہ سے نکلنے والا پانی، ایک ہی جگہ سے نکلنے والی نہریں 4 مختلف ذائقوں کے اندر بدل جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت خالد کہنے لگے اگر تو تم بات کرتے ہو، حضور نے فرمایا، حضور نے تو جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ تو یہ ہے، ہماری حضور کے ساتھ محبت تو یہ ہے کہ اگر حضور نے کہا سامنے آگ چل رہی ہے چلے جاؤ، ہم نے اپنی جانوں کی پرواہ کبھی نہیں کی، ہم آگ کے اندر چلے گئے۔ اگر حضور فرما دیں پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، وہاں سے اپنے آپ کو گرا دو، ہم نے گرا دینا ہے۔ جب قرآن کی بات آئے، جب نبی کی بات آئے، ہم عقل کو پیش کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ایمان کو پیش کرتے ہیں۔ حضور نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، باقی رہا تیرا سوال۔ تیرا سوال میرے سامنے موجود، ذرا میرے قریب آ، میں تجھے اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا سچ، میرے اللہ نے فرمایا سچ۔ جب رب کی بات آئے، جب جناب رسول اللہ کی بات آئے، ایماندار کیا کہتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا بس ہم نے مان لیا۔ یہ ایمان ہے قرآن کے سامنے۔ اسی طرح حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان پیش کیا جاتا ہے، عقل پیش نہیں کی جاتی۔ باقی آپ کو عقلی طور پہ میں جواب دیتا ہوں۔ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھ سے پانی آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے۔ ناک سے پانی آتا ہے؟ جی بالکل آ جاتا ہے۔ تمہارے منہ میں پانی موجود رہتا ہے؟ جی بالکل رہتا ہے۔ کیا تمہارے کان سے بھی کبھی کبھار پانی نکلتا ہے یا نہیں؟ وہ پادری کہنے لگا بالکل، آنکھ میں بھی پانی ہوتا ہے، ناک میں بھی ہوتا ہے، کان اور منہ میں ہوتا ہے۔ حضرت خالد کہتے ہیں میں نے کہا بتاؤ ذائقہ ایک جیسا ہے؟ کہنے لگا نہیں نہیں، 4 مختلف جگہوں سے نکلنے والے پانی ذائقے الگ الگ ہیں، کوئی پھیکا ہے، کوئی گندا ہے، کوئی کڑوا ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ یہ پانی آتے کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا ان کے نکلنے کی جگہ دماغ ہی ہے، یہ 4 پانی دماغ سے ہی آتے ہیں۔ میں نے کہا اگر رب دنیا کے اندر دنیا ہی نہیں، تیرے جسم کے اندر جسم ہی نہیں، تیرے دماغ کے اندر اس مسئلے کو یہیں پر حل کر رہے ہیں کہ ایک ہی جگہ سے نکلنے والا پانی 4 مختلف ذائقوں میں بدل سکتا ہے، تو سن لے قیامت کے دن حوض کوثر جو رب عطا کریں گے اس سے نکلنے والی 4 نہریں مختلف ذائقے کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اس نے کہا جواب ٹھیک۔ حضرت خالد نے فرمایا نہیں، بات ادھر نہیں رکے گی۔ آپ نے میرے سے سوال کیا، میں نے آپ کو تسلی بخش جواب دیا، اب ذرا آپ بھی میرے سوال کا جواب دے دیں۔ بڑی توجہ سے سننا۔ حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے کہ میں سوال کرتا ہوں، جواب آپ نے دینا ہے۔ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، آپ سوال کریں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ آپ تورات و انجیل کے عالم ہیں،
آپ نے تورات و انجیل کو پڑھا ہے، وہاں پر جنت کا تذکرہ بھی، جہنم کا تذکرہ بھی، جنت کے دروازوں کا تذکرہ بھی، جنت کے لالٹینوں کا تذکرہ بھی، اور رب کے عرش کا تذکرہ بھی۔ بس میرا سوال یہ ہے، یہ بتا دو کہ جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ یہ بتا دو جنت کے لالٹینوں پر کیا لکھا ہے؟ یہ بتا دو رب کے عرش معلیٰ پہ کیا لکھا ہے؟ جب حضرت خالد نے سوال کیا وہ خاموش ہو گیا، اس نے کہا نہیں، اس کا جواب تو نہیں دے سکتا۔ سامعین و حاضرین جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں، اصول کی بات ہے، آپ نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اس عیسائی پادری نے کہا میں سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن یہ جواب اکیلے نہیں، تمہیں بھی دینا پڑے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے پھر کہا کہ واقعتاً وہاں پر جو کلمہ لکھا ہے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، انا آتینا کل کوثر۔ کوثر کا معنی پہلا، اللہ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر کیا ہوا، ہم نے آپ سے آپ کا بیٹا اگر واپس لے لیا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں دنیا میں آپ کا نام ختم ہوگا، یہ تو کہتے ہیں دنیا میں آپ کا مشن ختم ہوگا، میں رب نے تمہیں کوثر جو عطا کر دیا، جنت تک تمہارا نام بھی زندہ رہے گا، تمہارا مشن اور کام بھی زندہ رہے گا۔ کوثر کا دوسرا معنی اخلاق عالیہ۔ محبوب پیغمبر ہم نے بیٹا ہی تو لیا ہے، بدلے کے اندر کوثر جو عطا کر دیا، کوثر کا معنی اخلاق عالیہ، ہم نے اخلاق عالیہ عطا کر دیے۔ آپ کے پاس ایک ایسا خلق عظیم ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، لوگ جوک در جوک آپ کی غلامی کے اندر آتے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق میں کیا گزارش کروں؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق کیسا؟ حضرت سیدہ عائشہ فرمانے لگی کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ انہوں نے کہا قرآن تو پڑھتا ہوں، میں نے تو حضور کے خلق پوچھے ہیں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کو ہی تو بیان کرتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم۔ محبوب پیغمبر آپ خلق عظیم پر ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا کہنا؟ اگر کوئی جان لینے کی نیت سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے پہ آیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی جان بخشی بھی کر دی، جبکہ وہ حضور کے قبضے میں بھی آ گیا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے بدلہ نہیں لیا، اس کو معاف کیا اور ہمیں معاف کرنا سکھایا۔ لکھا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، راستے کے اندر حضور نے پڑاؤ ڈالا، ایک درخت کے نیچے آرام کی غرض سے لیٹ گئے، اپنی تلوار مبارک درخت کے اوپر لٹکا دی۔ ایک غیر مسلم آیا، اس نے تلوار نکالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی، وہ حضور پر حملہ ہی کرنے والا تھا۔ جب حضور کی آنکھ کھلی تو اس نے فوراً کہا من یمنعک منی، اے نبی تجھے کون بچائے گا میرے سے؟ من یمنعک منی۔ لکھا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اللہ کا نام سن کے کانپنے لگ گیا، تلوار گر گئی۔ اب حضور نے وہ تلوار اٹھائی اور اس کے اوپر تان کر فرمانے لگے من یمنعک منی، بتا تجھے کون بچائے گا؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، حضور کا جان لینے والا بن کے آیا ہوا تھا۔ حضور نے پوچھا من یمنعک منی، بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے اخلاق کے جو میں نے چرچے سن رکھے ہیں، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، آپ کا خلق مجھے بچائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل تو نے صحیح سن رکھا ہے،
میرا خلق بھی بچائے گا، اور میری شان یہ ہے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایسے نہیں، آپ کے اخلاق نے مجھے خرید بھی لیا ہے، مہربانی فرمائیں مجھے کلمہ پڑھائیں، اپنے حلقہ ارادت کے اندر، اپنے حلقہ کے اندر مجھے شامل کریں۔ یعنی حضور کے اخلاق کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کے اور واقعہ میں پڑھ رہا تھا کچھ دنوں پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ظاہری طور پہ بڑا دشمن ہے جس کا نام ہے سمامہ بن اسال۔ بڑی تفصیل لکھی ہے حضرات نے۔ حضور نے پہلے اس کو خط لکھا، یہ یمامہ کا گورنر تھا، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں، میری بات مان لو، دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی۔ حضرت صاحب تشریف لا چکے ہیں۔